أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے سنی تھی، اور اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی تھی کہ اگر سارا سمندر سیاہی کا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو اس سیاہی سے لکھنا انسان شروع کر دے تو سمندر جو سیاہی بنا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کے بعد نبی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر، اپنے دور کا نبی خدا کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین ہستی ہوتی ہے، لیکن نبی خدا بھی نہیں ہوتا اور نبی فرشتہ بھی نہیں ہوتا. نبی بشر ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے. جو چیز اس کو انسانوں سے بالا تر بناتی ہے اور انسانوں سے اوپر اٹھاتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کا اس کی طرف آنا. وہ اس کے مقام کو دوسرے انسانوں سے بلند کر دیتی ہے. وہ وحی الہی جو ہے اس کی شان کو بڑھا دیتی ہے. کوئی انسان پھر نبی کے مقابلے کا انسان نہیں رہتا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آج کے سبق میں یہی کہا گیا کہ کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم. بالکل کھلے کھلے لفظ ہیں. ہماری اپنے زبان میں بشر جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بالکل انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے انما، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انا بشر، کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا. تمہاری طرح کا مراد یہ نہیں ہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے میں تم جیسا ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہیں دکھ محسوس ہوتا ہے، تمہیں کوئی ضرب پہنچتی ہے تو تمہارا خون بہتا ہے. میرا بھی اگر کسی جنگ میں زخم پڑتے ہیں تو میرا بھی خون بہتا ہے. میرا بھی اگر کوئی بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں. میری بیٹیوں کے اگر کوئی طلاق ہوتی ہے خدا کے راستے میں تو میرا دل بھی دکھتا ہے. مجھے بھی بھوک لگتی ہے جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے. جس طرح تم مشقت اٹھاتے ہوئے تھکان محسوس کرتے ہو مجھے بھی اسی طرح کی تھکان محسوس ہوتی ہے. یعنی بشر جو محسوس کرتا ہے وہی کچھ میں محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ نہیں ہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور مجھے نہیں لگتی، تمہیں دکھ پہنچتا ہے اور مجھے نہیں پہنچتا، بلکہ یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح ایک بشر کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جو چیز مجھے اوپر اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ یوحى الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. یہ وحی الہی جو ہے جو اس بشر کو دوسرے بشروں سے علیحدہ کر دیتی ہے، اس کی شان کو بڑھا دیتی ہے، اس کے مقام کو بلند کر دیتی ہے. تو میری طرف وحی کی گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ وحی کیا کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. نبیوں کے ساتھ یہ سلوک ان کی اپنی امتیں کرتی رہی ہیں، کیونکہ نبی خدا تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگہبانی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وہ مرکز ہوتا ہے. اس کی سیرت اور اس کے کردار کے اندر وہ انوکھا پن ہوتا ہے. اس کی ساری زندگی، یقین فرمائیے کہ نبی کی ساری زندگی معجزہ ہوتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ہماری صفوں میں یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے جی. تو بشر جو ہے یہ اپنی محدود قابلیت اور لیاقت کی وجہ سے آپے میں نہیں رہتا. یہ پھر ان کو ان کے مقام سے بلند کرتا ہے، اور بلند جب کرتا ہے تو پھر بلند کرتا 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 بالآخر اس کا اطمینان وہاں جا کر ہوتا ہے کہ جب اس کو خدا بنا ڈالتا ہے.